वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग के मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन बाइस में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। हिंदू लड़की सूरी है फातिया की करिश्मा, उसको पर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं वीडियो में क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक हिंदू लड़की का वाक़या, बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या हम आपको बताएंगे। वो हिंदू लड़की जिस वक्त उसके शोहर को ये बात मालूम हुई कि उसकी बीवी एक मुसलमान है, यानी उसने मुसलमान का मजहब यानी इस्लाम को अपनाया है, तो उसके शोहर ने उसके साथ क्या किया, जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपको पहले ही बता दें कि ये वाक़या उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का सच्चा वाक़या बताया जाता है। जी हाँ, वही उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। और ये वाक़या आपको इबरत के तौर पर बताया जा रहा है, जो सच्चा है, जिसको सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। और अगर आपको कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का बताया जाता है। यहाँ पर एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम का घर पास पास में था। गैर मुस्लिम के घर में 4 या 5 साल की छोटी सी बच्ची थी। वो पास में ही अपनी एक सहेली के घर पर खेलने के लिए जाया करती थी। जिस तरह से आम घरों के बच्चे अपने आसपास खेलने के लिए जाया करते हैं, वैसे ही ये बच्ची भी अपने पास के घर में खेलने जाया करती थी। पर जिस बच्ची के साथ में ये खेलने जाती थी, वो बच्ची मुसलमान थी। उसकी वालिदा अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद पढ़ना सिखाया करती थी। इसीलिए वो लड़की कुछ देर तो अपनी सहेली के साथ में खेलती। उसके बाद में जब उसकी वालिदा अपनी बच्ची को कुरान मजीद सिखाने के लिए बुलाती, तो वो हिंदू लड़की भी उसके साथ में यानी उसके पास में बैठकर कुरान को देखा करती। धीरे धीरे उसका भी मन यानी उसका भी दिल पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा कि चाची, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली की माँ ने साथ में उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया। फिर बाकायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि वो इस बात से अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना मुकम्मल सीख लिया, तब तक ये गैर मुस्लिम लड़की भी पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख गई थी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में एक ऐसा वक्त आया कि वो बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने उस लड़की की शादी एक गैर मुस्लिम हिंदू के साथ तय कर दी। वो इतना ज़्यादा कट्टर था कि वो मुसलमानों को देखना तो दूर की बात, मुसलमानों को बात करना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसको मुसलमानों के बारे में गलत जानकारी थी। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की माँ के पास गई और उसको कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान पाक पढ़ना सीख लिया, मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने उनको ये बता दिया तो घर में कलेश हो जाएगा और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। और अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। ये सुनकर उसकी सहेली की माँ ने कहा कि बेटा, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को ज़ाया होने से ज़रूर बचा लेगा। उसके बाद में सहेली की वालिदा ने उसके लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया। उसको तोहफे के तौर पर कुरान मजीद को तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की माँ से कहा कि हमने इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है। हम चाहते हैं कि हमारा ये तोहफा लड़की के ससुराल में ही खुले, यानी कि इस तोहफे को यहाँ पर मत खोलना। लड़की की माँ ने उनकी इस बात को मान लिया। और प्यारे दोस्तों, उसके बाद में उस लड़की की शादी हो गई। वो अपने ससुराल पहुँच गई और उसके साथ में वो कुरान पाक का तोहफा भी उसके साथ साथ ससुराल पहुंच गया। उस लड़की ने कुरान को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा दिया। अब उसका शोहर जब भी ऑफिस जाता, जब वो घर में अकेली होती,
تو وہ چپکے سے قرآن پاک کو نکالتی اور پڑھنا شروع کر دیتی۔ پیارے دوستو، اس طرح سے کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ وہ لڑکی پریگنینٹ ہو گئی۔ اب وہ سوچنے لگی کہ میں نے تو اپنے ایمان کو چھپایا ہے، جب شوہر گھر پر نہیں ہوتے تو میں قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں، مگر میں میرے اس بچے کا کیا کروں، میرے بچے کے ایمان کا کیا ہوگا۔ یہی سوچ کر وہ اللہ سے دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ کوئی ایسی ترکیب بتا کہ میں اپنے بچے کو بھی کلمہ پڑھا سکوں۔ پیارے دوستو، اس کو کوئی بھی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اس بات کو بول سکے، مگر اللہ کی شان دیکھے، ایک دن اس کا شوہر بیمار ہو گیا اور وہ ہاسپٹل میں اپنا ٹیسٹ کرانے کے لیے پہنچ گیا۔ جب ڈاکٹر نے اس کی ساری جانچ کر لی، جب اس کو اس کے بارے میں بتایا گیا تو وہ سن کر اور پریشان ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹروں نے اس کو بتایا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے اور اس کے بچنے کی امید ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ شوہر یعنی وہ لڑکی کا پتی حیران اور پریشان اپنے گھر آیا، اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت ہو، وفادار ہو، محبت کرنے والی ہو، نیک ہو، لیکن اب تمہارا اور میرا ساتھ صرف کچھ ہی دنوں کا ہے، میری زندگی صرف 1 مہینے کی ہی اور باقی ہے۔ اور اس نے پھر ہاسپٹل کا تمام واقعہ اپنی بیوی کو بتا دیا۔ پیارے دوستو، اس بات کو سن کر اس کی بیوی بھی رونے لگی اور اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے بولی کہ آپ پریشان نہ ہو، میرے پاس میں اس کی ایک دوا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مگر آپ وعدہ کریں کہ میں جو کچھ بھی کروں اس کے بارے میں آپ مجھ سے کچھ سوال نہیں کریں گے۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ یہ میں وعدہ کرتا ہوں، اگر میں صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا تو تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، تمہاری ہر بات مان لی جائے گی۔ اس کے بعد میں اس لڑکی نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے شوہر پر دم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی سہیلی کی والدہ کو دیکھا تھا کہ وہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں اور تمہارا میرا یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ اس کے بارے میں مجھ سے کچھ سوال نہیں پوچھیں گے۔ اس کے بعد میں اس کے شوہر نے سوال کرنا بند کر دیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد میں اللہ کی شان دیکھیے، 1 مہینے تک وہ لڑکی اپنے شوہر پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی، پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ۔ پھر 1 مہینے کے بعد میں اس کا ٹیسٹ کروایا گیا تو اس کی جانچ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے، کیونکہ اس کے جانچ میں آیا کہ اس کو کینسر کا نام و نشان موجود نہیں ہے، اور جانچ میں آیا کہ اس کے تو کبھی کینسر ہوا ہی نہیں تھا۔ پیارے دوستو، اللہ نے اپنی قدرت سے اس شخص کو پوری طرح سے صحت مند کر دیا۔ بے شک اللہ جسے چاہے شفا عطا کرتا ہے، اور جب وہ بالکل صحت مند ہو گیا تو بہت خوش ہوا اور بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیسے پاسبل ہوا، اور بولو تم اب کیا چاہتی ہو، میں تمہاری ہر بات کو پورا کر دوں گا۔ بیوی نے اس کے بعد میں بے جھجک ساری باتیں اپنے شوہر سے شیئر کر دی کہ کس طرح سے وہ اپنی سہیلی کے گھر پر کھیلنے جاتی تھی جب وہ چھوٹی سی بچی تھی، اور کس طرح سے اس نے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ لیا، اور کس طرح سے اس کو قرآن تحفے میں ملا، اور کس طرح سے وہ گھر میں چھپ کر قرآن پاک پڑھا کرتی تھی۔ اس کے بعد میں اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب تم بھی کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اب شوہر اس کی بات کو منع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اس عورت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی مسلمان پیدا ہوا، مطلب کہ اب یہ پوری فیملی مسلمان تھی، مگر ابھی بھی ان کو ڈر اس بات کا تھا کہ اگر اس کے بارے میں اپنے گھر والوں یعنی پریوار اور سماج والوں کو، لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ ہمیں جینے نہیں دیں گے، وہ ہمیں پریشان کریں گے، ہمیں سماج سے بے دخل کر دیں گے۔ تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ اس کی تم فکر مت کرو، اس کا بندوبست انشاءاللہ میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں اس نے اپنی جاب کے لیے سعودی عرب کی ایک بڑی کمپنی میں اپلائی کر دیا، اور اللہ کی قدرت سے ان کا جاب سعودی عرب کی ایک بڑی سی اچھی کمپنی میں لگ گیا۔ اب وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر سعودی عرب چلے گئے اور باقی کی تمام زندگی سعودی عرب میں گزرنے لگی۔ وہاں پر وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی وہ 5 وقت کی پڑھتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، یہ اللہ کی شان کہ اللہ جس کو چاہے اس کی زندگی سنوار دے اور جس کو چاہے اس کو بگاڑ دے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو فرینڈس ویڈیو ختم۔ تو فرینڈس کتنا اچھا بتا رہے تھے اس میں کہ ہندو لڑکی جو مسلم بن گئی ہیں تو کتنا اچھا وہ شادی کر لی ہیں، قرآن پڑھتی تھی، قرآن کو ان کو بہت وہ شوق لگ گیا تھا، تو قرآن پڑھ کے کتنے ان کو اچھا لگتا تھا، ان کو سکھ شانتی ملتی تھی۔ تو صحیح بات ہوا، جو چیز انسان جس میں کھو جاتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے، اس سے بہت زیادہ پیار ہو جاتا تھا، اسے وہ کرتی تھی۔ پھر اس کی شادی ہو گئی، ہندو لڑکے سے شادی ہوا۔ تو جو ہندو لڑکا تھا تو مطلب لڑکی جو تھی ڈرتی تھی کہ قرآن لے کر گئی تھی، چھپا کر رکھی تھی، تو جب وہ کام پہ چل جاتے تھے تو پیٹھ پیچھے مطلب ان کے غیر موجودگی میں پڑھتی رہتی تھی۔ تو ان کے پتی جو تھے، وہ جو لڑکی کی شادی ہوئی تھی، ان کو کینسر ہو گیا تھا۔ تو پھر کینسر ہو گیا تھا تو ڈاکٹر کچھ بولا تھا، کینسر ہو گیا تو تھوڑا ڈر گئی تھی یہ جو لڑکی تھی۔ تو پھر چھپ چھپ کے اپنے پتی کے لیے قرآن پڑھتی تھی کہ میرے پتی ٹھیک ہو جائے۔ تو پھر چیک کرانے گئے تو کچھ بھی نہیں نکلا، جو کینسر کی بیماری تھا وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو کتنا اچھا دکھائے ہیں، بتائے ہیں، مطلب سمجھائے ہیں۔ صحیح بات بات جس پہ وشواس ہوتی ہے تو سچ میں سچ مچ میں ان کو ہر جگہ وہی ایشور دکھائی دیتے ہیں۔ تو ان کو اس قرآن میں وشواس تھا تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیشہ تھے، ہمیشہ رہے تھے۔ تو کیسے اچھا سے ان کے پتی کی جو بیماری تھی، جو کینسر تھی، ختم ہو گیا۔ تو ڈر رہی تھی کہ اگر ان کی پورے پریوار جو تھے وہ مسلم ہو گئے تھے تو ان کو ڈر لگنے لگا کہ سماج لوگ کیا کہیں گے۔ تو ان کے پتی ان کو لے کے سعودی چلی گئے، سعودی عرب، وہیں پہ اپنی زندگی بتانے لگے۔ تو کتنی اچھی لائف تھی۔ صحیح بات ہے، اگر انسان اتنے بھاری بیماری سے اگر کوئی کسی چیز سے اگر بچ جاتا ہے تو اسی کے اوپر ہمارا وشواس ہو جاتا ہے، ہم اسی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو ایسا ہونا چاہیے، سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ہماری وشواس۔ تو فرینڈس مجھے بہت اچھا لگا یہ ویڈیو دیکھ کے، آپ لوگ بھی دیکھیے گا، آپ لوگ کو بھی بہت اچھا لگے گا، بہت پیارا لگے گا۔ مجھے بہت اچھا لگا، بہت پیارا لگا۔ تو آپ لوگ بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ ویڈیو کیسے لگا۔ سبسکرائب، لائک، شیئر کر دیجیے گا، بیل آئکن پہ کلک کر دیجیے گا، آنے والی ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگ کی ملتی رہے گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بائے بائے فرینڈس۔